السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک۔ معزز حاضرین، پچھلے اتوار کے موقع پر میں نے آپ کے سامنے دو تہذیبوں کو پیش کر کے یہ بات رکھنے کی کوشش کی تھی کہ مادی تہذیب ایک ہے اور روحانی تہذیب ایک ہے، اور اہل ایمان، اولیاء اللہ، بزرگان دین، انبیاء علیہ السلام جو ہے وہ روحانی تہذیب کو اپنے سامنے رکھتے ہیں۔ اس کے لیے میں نے قرآن کریم سے چند آیات بھی آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی اور یہ بتانے کی کوشش کی کہ مادی تہذیب یعنی میٹیریل سیویلائزیشن ہم جسے کہتے ہیں، اس کی ایک عمر ہے اور اس کی عمر قیامت کا آخری دن ہے۔ جس روز قیامت قائم ہو جائے گی، یہ میٹیریل سیویلائزیشن کا نام و نشان اللہ رب العالمین ختم کر دیں گے، اور اس کے بعد میں ایک دوسری تہذیب جو ہمیں دکھائی نہیں دیتی، جسے ہم روحانی تہذیب کا جسے میں نے نام دیا ہے، اب اس کے مطابق زمین پر تعمیرات کا ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ اس کے لیے میں نے چند مثالیں بھی آپ کے سامنے رکھی تھی۔ آپ کی نظر میں تاج محل ایک عالیشان عمارت، ایک محبت کی یاد تازہ کرنے والی عمارت، یا چار مینار، یا برج العرب، یا اسی طریقے سے جو 7 عجوبے ہیں، یا پیرامڈز ہیں مصر کے اندر، یہ مثالیں رکھ کر میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھنے کی کوشش کی کہ ہر ایک انسان، دنیا کا مرد ہو یا عورت، اس کی تاریخ، اس کی تعمیر کرنے والا اور کس لیے تعمیر کی گئی، یہ ساری باتوں کو جانتا ہے۔ لیکن یہ میٹیریل سیویلائزیشن ہے، لیکن میں نے ایک خاص بات آپ کے سامنے رکھی تھی، وہ اللہ کے نیک بندے جنہوں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس دنیا کے اندر قربانیاں دی ہیں، ان کی قربانیوں کا نام و نشان، ان کی تاریخ دنیا سے مٹ جائے، کوئی اس کا نام لینے والا نہ رکھے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ تاریخ میٹیریل سیویلائزیشن قیامت کے آخری دن تک کے لیے قائم رہے گا، بس اس کو اتنی ہی عمر دی گئی۔ قیامت کے روز ایک دوسری تہذیب شروع ہونے والی ہے، وہ نیکوکار لوگوں کی ہے۔ تو میں نے آپ لوگوں کو زور اس بات پر دینے کی کوشش کی کہ آخرت رخی زندگی اختیار کیجئے، اور آپ کی نیکیوں کو لے کر جنت کی زمین میں ایک تعمیرات کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ بنگلے آپ کے لیے بنیں گے، مکانات آپ کے لیے بنیں گے، جو آپ چاہیں گے، جنت کے اندر وہ تعمیرات کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، اور وہ تعمیرات کبھی ختم ہونے والی نہیں رہے گی۔ ایک ایولیوشن کا سائنٹسٹ، سائنسدان جو مسئلہ آپ کے سامنے ارتقاء جسے ہم کہتے ہیں، یہ مسئلہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، دیکھیے تو یہ مسئلہ قیامت کے دن جو جنت کی زندگی میں شروع ہوگا، جیسے قرآن کریم جس کی بہت ساری مثالیں دیتا ہے کہ ایک پھل کھایا تو دوسری مرتبہ وہی پھل آپ کو ملے گا، لیکن مزہ کچھ اور ہی اس کا رہے گا۔ ہر روز کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، یہ آیات آپ کو ملتی ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک آیت جیسے اللہ رب العالمین قرآن کریم میں فرماتے ہیں، ہر روز اللہ کی ایک شان ہوگی، یعنی ہر روز آپ ایک نئی چیز دیکھیں گے۔ دنیا کے اندر میرے پاس ایک عالیشان بنگلہ رہے، بیوی بچے رکھیں، لیکن میں کچھ دن اپنے بنگلے میں، اپنے محل میں گزارنے کے بعد میں مجھے بوریت محسوس ہوگی، میں یہ چاہوں گا کہ کچھ نیا ہو۔ تو قیامت میں، جنت میں جب ہمیں باغات، مکانات ملیں گے، تو جنت میں روز ایک، یعنی یہ دن جو رہیں گے ایک جیسے ہرگز آپ کے لیے نہیں رہیں گے، روز اس کی ایک نئی شان رہے گی، روز ایک نئی کیفیت رہے گی، روز ایک نئی چیز آپ کے سامنے پیش کی جائے گی جو زندگی ایک بندہ چاہتا ہے۔ خیر، یہ باتیں میں نے پچھلے اتوار کے روز آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ آج ایک اہم موضوع سے، کیونکہ میری زیادہ تر میں جو گفتگو کرتا ہوں وہ معاشرے کو لے کر، ہمیں اپنی زندگی کے اندر کس طریقے سے اپنی زندگی کو چینج کرنا چاہیے، میں انہی باتوں پر زیادہ زور دیا کرتا ہوں۔ تو آج بھی ایک ایسے ہی موضوع سے، اسلامی معاشرہ، ہم بھی ایک معاشرے کے اندر زندگی گزارتے ہیں۔ اب اس معاشرے کے اندر نماز پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے، حج کرنے والے آپ کو ملیں گے، لیکن اس کے باوجود اس معاشرے کو ہم اسلامی معاشرہ نہیں کہہ سکتے۔
اسلامی معاشرہ ہمیں بنانا پڑے گا، اور جب ہم ایک معاشرے کو اسلامی معاشرے کا نام دے سکتے ہیں جب معاشرے میں بسنے والے تمام کے تمام افراد خونی رشتہ داری سے آگے بڑھ کر اپنے آپ کو دینی رشتہ داری کے اندر تبدیل کرنے والے نہ بنیں گے۔ یعنی محبت کا جو پیمانہ ہم نے بنایا ہے، اس سے آگے بڑھ کر ہر ایک انسان سے ہمیں محبت کرنی پڑے گی، ہر ایک کے حقوق ہمیں ادا کرنے پڑیں گے۔ جب اس طرح سے لوگ معاشرے میں زندگی گزارنے والے بن جائیں گے تو اس معاشرے کو اسلامی معاشرہ ہم کہہ سکتے ہیں۔ قرآن کریم پر اگر آپ تدبر و تفکر کریں گے تو قرآن کریم میں کئی آیات آپ کو اس طرح کی مل جائے گی کہ کس طرح سے اللہ رب العالمین اہل ایمان کی تعلیم و تربیت کرتے ہیں کہ اہل ایمان آپس میں ایک دوسرے کے حقوق کو سمجھے۔ یہاں تک کہ اگر آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں گے تو آپ کے سامنے یہ بات واضح ہوگی کہ اللہ رب العالمین نے اپنی محبت کو، یعنی اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں تو اللہ رب العالمین نے بتایا کہ میری محبت کو اگر تم پانا چاہتے ہو، مجھ سے اگر تم حقیقی محبت کرتے ہو تو میرے بندوں سے تم محبت کرو۔ میری محبت کیا ہے؟ میرے بندوں سے تمہیں محبت کرنی پڑے گی، اور تم میری محبت کا اظہار میرے بندوں کے ساتھ محبت کر کے، ان کے حقوق ادا کر کے اگر تم دیتے ہو تو یہ سمجھ لو کہ تم مجھ سے سچی محبت کرتے ہو۔ تو دیکھیے قرآن کریم آپ کو اس حد تک لے جانا چاہتا ہے۔ آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، آپ کے دعوے کا اظہار بندوں سے محبت کے ذریعے آپ کو ثابت کرنا پڑے گا۔ جیسے ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ کیا فرمایا؟ ارحموا من فی الارض، رحم کرو جو زمین پر اللہ کے بندے ہیں ان پر۔ جب تم ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرو گے تو آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ اس کے بغیر اللہ کی رحمت ہمیں ہرگز نہیں مل سکتی ہے۔ اب آپ کے سامنے ایک واقعہ تو آپ جانتے ہیں، لیکن سرسری طور پر آپ کے سامنے پیش کروں کہ آپ یہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، اللہ کی محبت میں جب وہ وقت آیا کہ ہجرت کر کے مکہ کو چھوڑنا ہے اور ہجرت کر کے مدینہ میں جانا ہے، آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں صحابہ کرام نے اپنے خاندان کی قربانی، قبیلے کی قربانی، مکانات کی قربانی، اپنی تجارت کی قربانی، ہر اعتبار سے انہوں نے قربانیاں دی ہے۔ اور پھر اس کے بعد میں انہیں ایک ایسے شہر میں جانا تھا جہاں پر نہ ان کا قبیلہ ہے نہ ان کا خاندان ہے، بس کچھ ایسے افراد انہیں ملیں گے جو با ایمان ہیں، بے ایمان نہیں ہیں۔ انہوں نے ہجرت کی، مکہ کو چھوڑا، مدینہ میں چلے گئے، اور مدینہ میں جانے کے بعد میں جو اخوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کی، یہ واقعہ بھی آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ کوئی بیوی کو لا کر کھڑا کر دے، کوئی اپنے مکان میں لکیر لگا کر آدھا دے دے، کوئی باغ دے دے، کوئی کھیت دے دے، اس کی تفصیل میں ہم نہیں جا سکتے۔ تو اس طریقے سے صحابہ کرام نے ایک قربانیوں کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے۔ یہ ایک اسلامی معاشرہ ہے۔ اب اس بات کو نقل کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے سورہ حشر کے اندر فرمایا، وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَّةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ یعنی وہ لوگ جو مدینہ میں پہلے سے با ایمان والے ہیں اور ان کے مکانات وغیرہ وغیرہ وہاں پر موجود ہیں، یہ اپنے دلوں میں کوئی تنگی محسوس نہیں کرتے۔ جو مکہ سے ہجرت کر کے بے یار و مددگار ہو کر مدینہ میں تشریف لا رہے ہیں،
مدینہ میں جو تشریف لا رہے ہیں ان کے لیے اپنے دلوں میں کوئی تنگی محسوس نہیں کرتے. مال فیض سے، مال غنیمت سے اگر انصاری صحابہ کو نہ دیا جائے اور مہاجرین کو دیا جائے تو اس پر کوئی اعتراض نہیں کرتے، بلکہ خوش دلی کے ساتھ اسے قبول کر لیتے ہیں. اور پھر اللہ رب العالمین آگے فرماتے ہیں یہ خود تنگ دست بھوکے رہنے کے باوجود اپنے مہاجرین بھائیوں کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے ہیں. یعنی ان کے یہاں پر کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، مال نہیں ہوتا، اناج نہیں ہوتا. ایسی صورت میں اللہ کے نبی مہاجرین کو اگر کچھ دے دیتے، یہ خود بھوکے اور پیاسے رہتے لیکن ترجیح دیتے کہ ہماری جانوں پر ہمارے مہاجرین بھائیوں کو فضیلت دی جائے، ان کو زیادہ دیا جائے. اور اللہ رب العالمین آگے فرماتے ہیں جس نے اپنے آپ کو بخیلی کنجوسی سے بچا لیا وہی کامیاب ہونے والا ہے. فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. یہ سورہ حشر کی آیت ہے. دیکھیے تو انہی آیات کے بعد میں یہ آیت ہمیں ملتی ہے جو زیادہ تر آپ مساجد سے سنتے چلے جاتے ہیں. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. جو اللہ کے نبی تمہیں دے اسے لے لو اور جس چیز سے منع کرے اس سے رک جاؤ. یہاں پر یہ آیت رکھنے کا میرا مقصد یہ ہے یہ بتانا کہ اسلامی معاشرہ کس طریقے سے بنتا ہے. اسلامی معاشرے کے اندر بسنے والے نمازی، حاجی، زکاتی جو مسلمان ہوتے ہیں یہ اپنی ذات پر، اپنے خاندان پر، اپنے قبیلے پر ترجیح دیتے ہیں جن کو جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. اگر یہ چیز ہمارے اندر پیدا نہ ہو تو ہم پھر سچے اور پکے مومن اور مسلم کہلانے کے لائق نہیں ہیں. پھر وہی بات قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. عربی کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں. ہرگز مت کہو اپنے آپ کو ایمان والے، یہ کہو کہ مسلمان ہو گئے. ابھی تمہارے اندر وہ کردار اور اخلاق میں کوئی تبدیلی تمہارے اندر نہیں آئی. تو اب ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ معاشرے کو مسلم معاشرہ بنانے کے لیے اس طریقے کی قربانی دینے کے لیے ہم تیار ہو. جب تک ہم اس طریقے کی قربانی نہیں دیں گے ہمارا معاشرہ اسلامی معاشرے کے اندر تبدیل نہیں ہوگا. تو ایک اسلامی معاشرے میں زندگی گزارنے والا مسلمان وہ اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے تو نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اس کے آگے وہ کیا کرتا ہے؟ معاشرے کو، سوسائٹی کو نیکی سے مالا مال کرتا ہے. اللہ سے محبت کا مطلب یہ سمجھتا ہے کہ جہاں کہیں پر بھی ایسا فرد اسے نظر آ جائے جس کی زندگی رکی ہوئی ہے. آپ روڈ پر نکلے، کوئی گاڑی خراب ہو جائے، رک جائے، کچھ پش کرنا، دھکا لگانے کی ضرورت ہو تو آپ دھکا لگاتے ہیں یا نہیں لگاتے؟ دھکا لگائیں گے تو گاڑی آگے بڑھ جائے گی یا اسٹارٹ ہو کر اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جائے گی. اسی طریقے سے سوسائٹی میں، معاشرے کے اندر کئی افراد کی زندگیاں کمانے دھمانے کے باوجود کچھ مسئلوں کی وجہ سے کسی کو بیماری ہو جائے، والدین بیمار ہو جائے، بیوی بیمار ہو جائے، بچے بیمار ہو جائے، کرایہ نہ نکلے، بچوں کی تعلیم کے اخراجات نہ نکلے یا مرض وغیرہ وغیرہ کے بعد اخراجات نہ نکلے تو اب کچھ دھکا دینے کی ضرورت پڑتی ہے. زیادہ زندگی بھر ڈھکیلنے کی ضرورت نہیں ہے. تو مالدار مسلم افراد آگے آئیں، کچھ دھکا دے دے، بس اس کی سواری سفر کی جانب نکل چلی جائے گی. لیکن ہم یہ نہیں کرتے. تو جب یہ نہیں کر کے نماز ادا کرنے کے لیے مسجد کو جائیں گے تو میں ان نمازوں کو سیٹی مارنا، ایک تالی بجانا، سیٹی مارنا کہتا ہوں، جو سورہ توبہ میں ان نمازوں کی مثال دیتا ہے اللہ تعالی. فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ کہتا ہے، خرابی ہے. پھر جیسے جو یتیموں کے حقوق ادا نہیں، نماز کے بارے میں ہی تو لا کر یہ ساری باتیں رکھی گئی ہے نا. نماز بھی پڑھتے گئے لیکن خرابی بھی گئے، دینے والی چیزیں نہیں دیتے، یتیموں کی کفالت کا مسئلہ ادا نہیں کرتے. تو یہ ساری باتیں ہمیں سمجھنی چاہیے. تو اب اس کے بعد میں یہ سورہ حشر کی آیت کے بعد میں مسلم کی ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کروں گا.
کافی اہمیت والی حدیث ہے. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی ہے مسلم معاشرے کے اندر افراد کس طریقے سے زندگی گزارتے ہیں. فرمایا مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد اذا اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسحر والحمى. کہ مومنوں کی مثال آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنے کے مسئلے میں ایک جسم کے جیسی ہے. جسم کے کسی حصے کو تکلیف پہنچے، چوٹ لگے، زخم آ جائے تو سارا جسم بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے. یہ تو ہماری روزمرہ زندگی کی کیفیات ہیں، ہم اس سے اچھی طرح سے واقف ہے. کہیں پر چوٹ لگے، زخم آ جائے، سارا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے. تو مومنوں کی یہ مثال دی گئی کہ مومنوں کی مثال آپس میں پیار، محبت، تکلیفوں کو بانٹنے کے مسئلے میں ایک جسم کے جیسی ہے. کہ اگر کسی مومن کو کوئی تکلیف پہنچے، وہ غریب ہو جائے، اس کے بچے یتیم ہو جائے، وہ بے یار، وہ مددگار ہو جائے، تو مومن ایک جسم جس طریقے سے تکلیف محسوس کرتا ہے ٹھیک اسی طریقے سے تکلیف محسوس کرتے ہیں اور اس کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے جدوجہد جہاد کرتے ہیں. لیکن ہمارے اپنی ہم سوسائٹی پر نظر ڈالیں گے تو اس طرح کے اشخاص کا ملنا آج کل مشکل ہو گیا ہے. اس طرح کے اشخاص کو نہ مسجدوں میں ڈھونڈنے سے ملتے ہیں، نہ خانقاہوں میں. مسجدیں ایسے اشخاص کو پیدا کرنے میں ناکام ہیں. ہمارے علماء ایسے اشخاص کو پیدا کرنے کی صلاحیت اپنے اندر سے کھو چکے. کیوں؟ کیونکہ دیکھیے مسجد کا جب ذکر آئے گا تو مسجد نبوی کے کردار کو لے کر سارے مسجدوں کا کردار ہم دیکھیں گے. تو مسجد نبوی کا کردار مدینہ کی سرزمین پر جو تھا وہ کردار ہر سرزمین پر، ہر سوسائٹی میں اگر قائم ہو جائے تو یہ سارے مسئلے حل ہوں گے. لیکن آج ہماری مسجد زرار کا کردار ادا کر رہی ہے. وہ کیوں؟ سورہ توبہ آپ دیکھیے، آیت کا نمبر 107 آپ دیکھیے، وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا زِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ. منافقین نے ایک مسجد بنائی مدینہ میں، اور کس لیے مسجد بنائی؟ مسلمانوں کے بیچ میں تفرقے ڈالے، فرقوں کے اندر ان کو بانٹ دے اور یہ فرقوں میں بانٹ کر ان کو نقصان پہنچائے. اب آپ ذرا غور کیجئے، ہماری مساجد یہی کردار ادا کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے؟ یہی کردار ادا کیا جا رہا ہے. مسجدوں کے ذریعے لوگوں کو جوڑا جائے، توڑا نہ جائے. میں یہی کوشش کر رہا تھا، لوگوں کو بات پسند نہیں آتی ہے. میں جوڑنے کی کوشش کر رہا تھا تو توڑنے والے لوگوں کو بڑے پسند آتے ہیں. توڑنے والوں کو مسجد کے ممبر ہے، جوڑنے والوں کے لیے مسجد کے ممبر نہیں ہے. توڑنے والوں کے لیے شہرت ہے، جوڑنے والوں کے لیے وہی ہے روحانی تہذیب. قیامت کے دن ملے گا نہیں ملے گا مت سمجھیے، ان کا وقت قیامت کے آخری دن تک کے لیے ہے، کیونکہ توڑ پھوڑ ان کا کام ہے. اس کو فرقہ، اس کو فرقہ، کیونکہ 73 بنا کے ایک کو جنتی 72 کو جہنمی ثابت کرنا ہے تو 73 بنائیں گے. اور مساجد سے زیادہ مسجد زرار ہے، مساجد سے زیادہ بہتر جگہ اور مقام ان کو کیا ملے گا کہ 73 بنا کر ایک اپنے آپ کو جنتی، باقی 72 کو تو جہنمی انہیں قرار دینا ہے. تو یہ کوشش کریں گے اور پھر کیا کہیں گے؟ جیسے وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، قسمیں کھائیں گے، کہیں گے کہ ہمارا ارادہ مسجد بنانے کا پیارا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ کاذب، یہ جھوٹے، یہ مکار ہے. ان کے ارادے کمرشیل، کاروبار کرنا، تجارت کرنا، لوگوں کو فرقوں کے اندر بانٹنا، امت نہیں بنانا. امت، اس سے پہلے میں نے آپ کے سامنے بات بتائی، ایک بات یاد رکھیے، امت سے بنا ہے، اور عربی میں ماں کو کہتے ہیں. اور ماں کہ اگر 4 بچے رکھے، 10 بچے رکھے، 2 بچے رکھے، اور اس میں سے کچھ بچے نیک رہے، کچھ بچے بد رہے، لیکن ماں محبت سب سے برابر کرتی ہے. اور جو بچہ کمزور ہوتا ہے اسی کی طرف زیادہ جھکتی ہے.
تو امت جب بنے گی تو جو زیادہ کمزور ہے، جو گمراہی میں چلے گئے، تو علماء کی یہ ذمہ داری ہے جو گمراہی میں چلے گئے، جو شرک میں مبتلا ہو گئے، ماں کی طرح محبت کرے، ان کی طرف لپکے، ان کو اپنے سینوں سے لگائے، ان کو یہ بتانے کی کوشش کرے، اپنی ممتا، اپنی محبت کے اظہار کے ذریعے جہنم کی آگ سے باہر نکالے۔ میں یہاں تک جاتا ہوں اس مسئلے کو سمجھانے کے لیے کہ ایک بیٹا جنت میں، ایک بیٹا جہنم میں، یہ میں اپنی طرف سے ایک فرضی واقعہ بنا کر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ایک بیٹے کو جنت میں ڈالا جا رہا ہے، دوسرے بیٹے کو جہنم میں ڈالا جا رہا ہے، اور ماں کو کھڑا کر کے یہ پوچھا جائے کہ تو جنت میں جانا چاہتی ہے یا جہنم میں جانا چاہتی ہے، تو کہے گی جہنم میں جاؤں گی۔ کیوں؟ تو جو میرا بیٹا تکلیف میں رہے گا، آگ میں رہے گا، اس کی کچھ تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کروں گی، اس کو تکلیف سے باہر نکالنے کی کوشش کروں گی۔ یہ ہوتی ہے ماں اور امت۔ ماں کی ممتا جس طریقے سے ہوتی ہے، علماء کے دل میں اس طریقے کی محبت جب تک پیدا نہیں ہوگی، امت نہیں بنے گی، فرقے بنیں گے۔ اور فرقے بنانے کی اجازت تو قرآن نہیں دیتا۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 8 دیکھیے، لا تقم فیہ ابدا لمسجد اسس علی التقوی، کہ اے نبی ایسی مسجد میں آپ ہرگز مت کھڑے رہیے جس کے ذریعے سے فرقے بنائے جا رہے ہیں، مسلمانوں کو توڑنے اور پھوڑنے کا کام کیا جا رہا ہے، معاشرے میں تباہی اور بربادی پیدا کی جا رہی ہے۔ پھر کیسی مسجد میں کھڑا ہونا چاہیے؟ اللہ نے آگے فرمایا اسس علی التقوی، ایسی مسجد میں کھڑے رہیے جس مسجد کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی۔ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اور اس مسجد میں لوگ اپنی پاکی کے لیے، اپنی شخصیت کو بنانے کے لیے، اپنی شخصیت کی پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے، محبت حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں، نہ کہ نفرت کا درس لینے کے لیے۔ اور جو نفرت کا درس اپنے سینے سے لے کر جا کر سوسائٹی کے اندر تو کافر، تو مشرک، تو جہنمی، تو خوارج، تو اخوانی، تو وغیرہ وغیرہ، یہ اس طریقے کے فتوے دیتے پھرتے ہیں، اس کام کے لیے مسجد نہیں بنائی گئی۔ اور ایسے مسجدوں میں اے نبی آپ کو ہرگز نہیں کھڑے رہنا۔ یہ میری طرف سے باتیں نہیں ہیں، یہ قرآن کریم کی آیات ہے، لا تقم فیہ ابدا، ایسی مسجد میں کھڑے رہیے جس مسجد کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی۔ اور ایسے افراد مسجد میں تشریف لے کر آتے ہیں جو اپنے آپ کو پاک صاف ستھرا کرنا چاہتے ہیں۔ ان اللہ یحب المطہرین، اللہ تعالیٰ ایسے پاک ہونے والوں سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ اسلامی معاشرہ مساجد کے کردار کے ذریعے بھی قائم ہوتا ہے۔ یہ اسلامی، ہماری اپنی سوسائٹی کو ہم سامنے رکھیں، ہماری اپنی سوسائٹی کے اندر مسجد نبوی کا کردار کون سی مسجد ادا کر رہی ہے؟ آپ بتائیے۔ دیوبندیوں کی الگ، اہل الحدیث کی الگ، بریلوی کی الگ ہے یا نہیں ہے؟ آپ بتائیے۔ اگر مسجد نہیں ہے،